تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی کیوں نہیں ہوتی یا قانون پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک گڈیریا کی کہانی پہ روشنی ڈالیں گے، جس سے ہمیں یہ واضح ہو جائے گا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی، بہت پرانے زمانے کی۔ اس بادشاہ کی حکومت میں قانون پہ عمل درآمد نہیں تھا، بالکل جیسے ہمارے ملک میں آج کل نہیں ہے۔ تو وہ اس بات کو لے کے بڑا پریشان تھا۔ ایک دن وہ کہیں جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پڑی ایک گڈیریا پہ۔ اس گڈیریا کے پاس بہت ساری بھیڑ بکریاں تھیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اتنی ڈھیر ساری بھیڑ بکریاں اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف ایک آدمی، تو وہ کافی حیران ہوا اور اس نے گڈیری کو بلایا اور گڈیری سے پوچھا کہ ایک گڈیری، تم اتنی ڈھیر ساری بھیڑ بکریوں کو کیسے کنٹرول میں رکھتے ہو؟ تو گڈیری نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میں تو ایک قانون کو فالو کرتا ہوں اور جو بھی اس قانون کو توڑ میں ان کو سزا دیتا ہوں، اور اسی طریقے سے میں اپنے بھیڑ بکریوں کو کنٹرول میں رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو گڈیری سے کہا کہ گڈیری، میں بڑا پریشان ہوں، میرے ملک میں قانون تو ہے لیکن اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں کرتا، کیا تم اس سسٹم کو ٹھیک کرنے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ تو گڈیری نے جواب دیا کہ جی بادشاہ سلامت، میں مدد تو کر لوں گا لیکن میری 2 شرائط ہیں۔ تو بادشاہ نے دریافت کیا کہ کیا شرائط ہیں؟ گڈیریا کی پہلی شرط یہ تھی کہ اس کو قاضی بنایا جائے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ جو بھی وہ فیصلہ دے اس پہ فوری عمل درآمد ہو۔ بادشاہ اس بات پہ ایگری ہو گئے اور اگلے روز اس کو دربار میں بلایا۔ اگلے روز گڈیریا چلا گیا دربار میں اور سامنے ایک مقدمہ آ گیا۔ ایک چور پہ مقدمہ تھا، اس کو سامنے لایا گیا، اس کے خلاف پورے ثبوت پیش کیے گئے۔ گڈیری نے مقدمہ سنا، ثبوت دیکھے اور فیصلہ سنایا کہ اس چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ جب یہ بات بادشاہ کے کچھ وزیروں نے سنی تو اس میں سے ایک وزیر اٹھا اور بادشاہ سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو میرا بہت قریبی رشتہ دار ہیں، آپ اس کو یہ سزا نہ دیں، اس کو کچھ اور سزا دیں۔ بادشاہ نے گڈیری کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں آپ سناؤ کیا کرنا ہے ابھی۔ گڈیریا اسی ٹائم سمجھ گیا کہ اس ملک کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ گڈیریا نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میں اپنا پرانا فیصلہ واپس لیتا ہوں اور ابھی ایک نیا فیصلہ جاری کروں گا، لیکن اس پہ عمل درآمد لازم ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم جو بھی فیصلہ سناؤ گے اس پہ فوری طور پہ عمل درآمد ہوگا۔ گڈیریا نے فیصلہ سنایا کہ یہ جو مجرم ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو اور یہ جو وزیر ہے اس کی زبان کاٹ دو۔ بادشاہ نے فوری حکم دیا کہ جو فیصلہ اس گڈیری نے سنایا ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ اس دن کے بعد سے پورے ملک میں ایک خوف پھیل گیا کہ جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا ملے گی، کیونکہ اب اس ملک میں قانون پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا۔ یہ سب کچھ جب بادشاہ نے دیکھا تو سمجھ میں آ گیا اس کو کہ میرا جو اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں لوگوں کو ریلیف دیتا تھا، کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو ریلیف مل جاتا تھا، اس کے دوستوں کے تھرو، اس کے رشتہ داروں کے تھرو یا کسی اور سفارش کی وجہ سے اس کو ریلیف مل جاتا تھا، اور لوگ اس لیے جرم کرتے تھے کیونکہ قانون پہ عمل درآمد نہیں تھا۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے، ہمارے ملک میں قانون تو ہے لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے سامنے ایک کیس آیا جس میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ، اس کی جعلی ڈگری نکلی اور اس کو نااہل کیا گیا۔ لیکن کیا ایسی قانونی غلطیوں پہ کسی کو صرف نااہل کرنا ٹھیک ہے، یا اس کو سزا ملنی چاہیے؟ اور اس کے ساتھ جتنے لوگ کنیکٹڈ تھے کہ یہ ڈگری اس نے کہاں سے لی، یہ ڈگری کس نے دلوائی تھی اس کو، یہ اس کی اٹیسٹیشن کیسے ہوئی تھی، ان سب کو سزا ملنی چاہیے۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی گھر میں بیٹھ کے ایک جعلی ڈگری پرنٹ کر دے۔ یہ جو پارلیمنٹیرین کے لیے ڈگری ریکوائرمنٹ کا قانون تھا، یہ مشرف صاحب نے اپنے زمانے میں نافذ کیا تھا، جو کہ ایک بہت اچھا سٹیپ تھا۔ بعد میں اس کو 2008 میں ختم کر دیا گیا تھا اور ڈگری کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی۔ ماضی میں بہت سارے لوگوں کو جعلی ڈگری رکھنے کی وجہ سے نااہل کیا گیا یا ان کو جاب سے نکالا گیا۔ پی آئی اے میں ہمارے سامنے بہت سارے کیسز آتے ہیں، اور بھی کافی سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں یہ کیسز ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا کسی کو نااہل کرنا یا جاب سے نکالنا یہ کافی ہے؟ اب ظاہری بات ہے، جس بندے کے پاس جعلی ڈگری ہے وہ تو اس نے خود اپنے گھر میں پرنٹ نہیں کی، کسی یونیورسٹی نے اس کو دلائی ہے، پھر اس کی اٹیسٹیشن کا پروسیس ہے ایچ ای سی سے یا منسٹری آف ایجوکیشن سے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ فیوچر میں ایسے اقدامات نہ ہو۔ جس دن ہمارے سامنے ایک بھی ایسا کیس آ گیا جس میں کسی مجرم کو قانون کے مطابق سزا ملے، تو اگلے ہی روز کوئی بھی شخص اس قانون کو توڑنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ اب جیسے ہمارے ہاں پولیس کا نظام ہے، اس کا اپنا ایک قانون ہے، اس کے مطابق پولیس اپنا کام کرتی ہے، لوگوں کو پکڑ لیتی ہے، جتنے مجرم ہیں پکڑ لیتی ہے ان کو۔ لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، کسی کے فون آنے سے یا کسی کی ای میل آنے سے بندے چھوٹ جاتے ہیں، ضمانتیں ہو جاتی ہیں اور رہا ہو جاتے ہیں، مجرم کلم کلا گھومتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ٹریفک کا نظام ہے، اس کا اپنا ایک قانون ہے، آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے، آپ کی گاڑی کی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے وداؤٹ لائسنس گاڑی چلاؤ، گاڑی کی رجسٹریشن ہے یا نہیں ہے وہ چلاؤ،
ریڈ لائٹ پہ کراس کر لی نو پرابلم، یو ٹرن غلط لے لیا، بیچ سڑک میں گاڑی موڑ دی، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ جس دن کسی کو روکا اس کے پاس لائسنس نہیں اور اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اور اس کو جیل کی سزا ہوئی، اگلے ہی روز جتنے لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے وہ گاڑی نہیں چلائیں گے، یا جن کی گاڑی کی رجسٹریشن نہیں ہے یا ان کی گاڑی کی رجسٹریشن ایکسپائر ہے وہ لوگ گاڑیوں کو سڑک پہ نہیں نکالیں گے۔ لیکن سب کو پتہ ہے کہ قانون پہ عمل درآمد ہے نہیں، اور اگر پکڑے بھی گئے تو 100 200 یا 500 پولیس والے کو دے دو اور چلو اپنے راستے۔ ملک میں قانون پہ عمل درآمد نہ ہونے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ کسی بھی ملک کی اکانومی اس کے قانون پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر قانون پہ عمل درآمد نہ ہو تو اس ملک کی اکانومی کبھی گرو نہیں کر سکتی۔ معاشرتی بد اخلاقی یہ سب قانون کے دائرے میں آتے ہیں۔ اگر قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو آپ کا پورا معاشرہ بد اخلاق پیدا ہوگا، اور شاید لوگوں کی جو اخلاقیات ہے جو اتنے نیچے لیول تک گر گئی ہے وہ بھی اس قانون پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔ کسی کے ساتھ جھگڑا یا اس کو گالی دینا یا اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ ایک عام سی بات ہوگی ہمارے معاشرے میں۔ اگر آپ گلف میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ جھگڑا نہیں کر سکتے، اگر آپ جھگڑا کریں گے تو اسی ٹائم آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے، ملک سے نکال دیں گے۔ اس طرح اگر آپ نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی تو پولیس فوراً پکڑ لے گی آپ کو اور جیل میں ڈال دے گی۔ جو آپ کو دبئی میں اور یہ بحرین میں اور جتنے گلف کنٹریز ہیں اس میں ٹریفک کا قانون بہت صاف ستھرا ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اوورٹیک غلط کیا، ایکسیڈنٹ کیا تو آپ کے پوائنٹ کٹیں گے۔ جیسے ڈرائیور ہے وہ اگر غلط اوورٹیک کرے تو ان کو 10,000 فائن پڑتا ہے، 10,000 فائن کے ساتھ ساتھ ان کا جو لائسنس ہے وہ کینسل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے سب ڈرتے ہیں، کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قانون پہ عمل درآمد کریں اور دوسروں کو بھی اس کا پابند بنائیں۔ اگر دیکھیں کوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو روکیں اور قانون کے حوالے کر دیں اس کو۔ ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اداروں کے قانون کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں، تاکہ اگر ہمارا واسطہ پڑے ان اداروں کے ساتھ تو ہمیں قانون کے بارے میں پوری انفارمیشن ہو اور ہم ان سے آگے بات کر سکتے ہیں کہ یہ قانون کے خلاف ہے یا یہ قانون کے دائرے میں آتا ہے۔ وہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اگر پسند آئے تو ضرور لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔